بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں آج ہونے والی اخبار میں آنے والی خبروں کے حوالے سے، ان پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم شخصیت، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے جناب تاج حیدر صاحب۔ السلام علیکم تاج صاحب۔ تاج صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آج اخبار جو ہے وہ اپنی افادیت کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، وہ افادیت رہی ہے اخبار کی جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ کیوں؟ مطلب ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں اب اس طرح سے پڑھتے نہیں، کہا ہی جاتا ہے اخبار۔ نہیں، میرے خیال سے اخبار اب زیادہ آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، خبریں بھی آ رہی ہیں اور خبروں پہ کسی قسم کی سینسرشپ نہیں ہے۔ لوگ جو کالم نگار ہیں وہ بھی اپنی رائے آزادی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آزادی ہے تو پھر ذمہ داری بھی آ جائے گی، لیکن یہ کہ پہلی بات یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آزادی ہونی چاہیے تاکہ لوگ خبروں کو دیکھ سکیں۔ ایک جو ذرا سی بات ہے وہ یہ کہ محنت اتنی نہیں ہو رہی۔ جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ سنی سنائی باتوں کو بعض اوقات خبر بنا دیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے اور حقائق کو معلوم نہیں کرتے، تو وہ ایک کمزوری ہے میرے خیال سے۔ اور بالکل کیونکہ اب ظاہر ہے کہ صحافی دوستوں سے رابطہ رہتا ہے تو میں تفریق کر سکتا ہوں کہ کون ایسے ہیں کہ جو آتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، اعداد و شمار لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی جو خبر ہے وہ دیتے ہیں، اور کون ایسے ہیں کہ جن سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کیا تو یہ وہ ایک اب اس پوزیشن میں ہونے کی حیثیت سے بالکل صحیح کہ کیونکہ خبریں ظاہر ہے کہ سیاسی خبریں کم از کم وہ اس میں ایک بڑا تعلق میرا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک میں بڑے آرام سے دیکھ سکتا ہوں، تفریق ہے۔ ایک ہے یہ بات۔ اچھا، یہ تو خبریں دینے کے حوالے سے ہو گئی، لیکن جو زیادہ تر خبریں ہوتی ہیں، ابھی ہم کچھ دیر قبل بات ہی کر رہے تھے، اخبار مختلف اخبار ہیں، ہیڈ لائنز چینج ہو جاتی ہیں، دیکھا جائے تو مقصد تو سیم ہی ہوتا، لیکن اس تھوڑے سے جملے سے بھی بڑا فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ نہیں، دیکھیے جو ابھی بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے مخصوص قاری ہیں ہر اخبار کے، اور بعض اوقات بالکل جیسے کوئی شاعر اپنے محفل کو دیکھ کے اپنی غزل کہ یہ سناؤں کہ یہ سناؤں، صحیح بات ہے، بالکل۔ اس طریقے سے اخبارات بھی اپنے مخصوص قارئین کے مزاج کو دیکھ کے وہ کوئی اب انگریزی کے اخبارات ہیں، ان کے سنجیدہ قارئین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اعداد و شمار آئیں، تحقیق کے ساتھ بات ہو، دلیل کے ساتھ بات ہو، تو وہ اس حساب سے دے رہے ہیں۔ ذرا ہمارے اردو کے جو قارئین ہیں وہ اپنے قوم کی جذباتیت کے اوپر کہ ایک جذباتی قوم ہے تو جذباتی باتیں کرو اور یہ کرو، اور ایک سنسنی خیزی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں صحافت کی کہ ایک جذباتی رویوں کے بجائے عقلی رویوں کو فروغ دیں، اور وہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب خود جذباتی باتیں نہ کریں بلکہ عقل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور حقائق اور اعداد و شمار کو بیچ میں لے کے۔ لیکن بہرحال اب یہ کہنا کہ اگر فرض کیجئے ہم کرکٹ کو پہ پابندی لگا دیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ظہیر عباس کدھر ہے اور جاوید میانداد کدھر ہے اور عمران کدھر ہے، تو اب اتنے دن پابندی لگی ہے، اور اس طریقے سے پریس پہ پریس ان چینز جیسے نیازی صاحب کی کتاب تھی، جس قسم کی دشواریوں سے، تو یہ امید رکھنی کہ ایک دم سے سب کوئی اچھا ہو جائے آئی گا۔ ایچ برنی آ جائیں گے یا شیخ الرحمان آ جائیں گے تو اچھا، کس طرح سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ایک مثال ہے، جیسے آپ ابھی میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے۔ نہیں، میڈیا کوآرڈینیٹر میں نہیں ہوں، اب نہیں ہے؟ میں وزیر ہمارے شرجیل میمن صاحب جی جی، منسٹر آ گئے ہیں تو ان کے آنے پہ اچھا 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 مختصر مدت کے لیے ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، تھے۔ اب میں حکومت سندھ کے کوآرڈینیٹر کے۔ اچھا، حکومت سندھ کے کوآرڈینیٹر۔ لیکن کس طرح سے فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی خبریں آتی ہیں جن میں بہت زیادہ سنسنی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقائق ایز سچ نہیں ہوتے جتنے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے اخبار ہو، ٹیلی ویژن میں ہو۔ دیکھیں نا، تشدد، سنسنی یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اور یہ اب جیسے ہم بقرعید پہ سڑکوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماشا دکھاتے ہیں، تو اس سے تو یہی ہوگا نا کہ مزاج میں تشدد آئے گا،
دنیا کے کسی ملک میں شاید آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جانور اس طریقے سے ذبح کریں اور بچوں کو دکھائیں تڑپتے ہوئے. تو اس سے ایک وہ جو جذبات ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور اس لیے جتنی بھی باتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اگر دھماکہ ہو تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آہستہ سے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں جی مزہ ہی نہیں آیا. یہ جو بات ہے وہ ایک مزاج بن چکا ہے. پروگرام کے حساب سے صاحب خبر شامل کر لیے تھے. پہلی خبر شامل کریں گے امریکی کانگریس کمیٹی کے حوالے سے، جنہوں نے پاکستان کی امداد محدود اور مشروط کرنے کی سفارش کر دی ہے. پاکستان کو ملنے والی رقم سے 75% اوباما انتظامیہ کی جانب سے رقم کے استعمال کی رپورٹ دینے تک روک لی جائے گی. پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ مبصرین عراق اور افغانستان میں جنگی اخراجات کے لیے $1 کھرب بھی منظور کر لیے گئے ہیں. امریکہ ہم سے ڈومور کے مطالبے تو سر بہت کرتا ہے، مطلب ایک ہی یہ مطالبہ امریکہ کی بات نہیں ہے، کانگریس کا کچھ کانگریس. ہے. میں ویسے بات کر رہا تھا، آگے آ رہا تھا میں. ایک مثال ہے کہ جو ہے مطالبے تو بہت کرتا ہے امریکہ ہم سے ہر طرح سے، لیکن جہاں پہ یہ کانگریس کی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے یہ ڈیبیٹ پاکستان کو تھوڑا سا ہراساں کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے جہاں تک لگتا ہے. نہیں، میرے خیال سے جو اپنے ان کے ووٹر ہیں ان کو خوش کرنے کی وہ ہم سے زیادہ جذباتی ہیں. تو اب یہ کہ کیونکہ یہ اسامہ بن لادن کا یہاں پہ ہوا تو لوگوں کے جذبات وہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان کو ذرا برا بھلا کہہ دو اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انگریزی کا لفظ میں استعمال کروں گا پولیٹیکل کنزمپشن، صحیح کہ وہ ہر کانگریس مین جو ہے وہ اپنا جو حلقہ ہے اس کا انتخاب، اس کے اندر جس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں تو ان جذبات سے وہ کھیل رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس میں کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی، کیونکہ سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امداد چاہیے یا کوئی اس قسم کی بات ہے. جو 30-40 سال کے اندر یہاں پہ جنگ ہوتی رہی ہے اور اس میں امریکہ کا جو حصہ رہا ہے اور جس قسم کی تباہی ہوئی ہے، جس کی ذمہ داری خود سیکرٹری کلنٹن اور پریزیڈنٹ اوباما قبول کرتے ہیں کہ جی ہاں ہماری غلط پالیسیاں تھیں. ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے تو اس کو پھر تعمیر نو کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ نے تباہی اتنی کی ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ آپ بھی ڈالیے. صحیح. کیونکہ یہ سب مل جل کے اگر کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ملک امریکی امداد پہ چل رہا ہے یا کوئی اس قسم کی بات ہے. لیکن تاثر کیوں آتا ہے سب؟ اب تاثر کیوں آنے لگا ہے ایسا کہ لوگ عام طور پہ جو ڈیبیٹس کرتے ہیں اس میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ امریکی امداد پہ ملک چل رہا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. آپ اگر زرعی پیداوار ہماری دیکھیں جو ہمارے کسانوں نے محنت کی ہے، بالکل جس قسم کے ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں، اور اتنی بڑی تباہی کے بعد کہ جب ہماری 30% چاول ہمارا جو تھا وہ برباد ہوا، کوئی 11% ہماری کپاس برباد ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہماری برآمدات کے اندر کوئی 20% کا اضافہ ہوا. بالکل. ہم نے $20 بلین کا ٹارگٹ رکھا تھا، ہدف ہمارا $20 بلین کا تھا، لیکن اب 24 بلین پہ ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا چاول یا کپاس تباہ ہوئی ہے یہ بھی اسی برآمدی مقدار میں سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ برآمد وہی ہوتا ہے جو استعمال سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی استعمال سے بچتا تو ہم ایک